الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 17 پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان اسباب کی بدولت ہماری زندگی انشاءاللہ سنت کے مطابق ڈھلنا شروع ہو چکی ہوگی۔ سب عمل کر رہے ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ساری زندگی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے تو اس کی روزمرہ عادات میں سے ایک عادت یا ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے تربیت کر لیتے ہیں، اپنے اصولوں سے، اپنے طور طریقے سے، اپنی سمجھ سے، تو وہ پھر ایک انسانی عادات میں سے ایک عادت ہی ہوگی، اس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے دین اسلام نے جو ایک کامل مکمل خوبصورت دین ہے، اس دین نے ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی بہت ساری تعلیمات دی۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں ان اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے اولاد کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ صرف ایک دنیاوی فریضہ یا عادت نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے لیے یہ ایک عبادت بن جائے۔ اولاد کی تربیت میں جو اصولی باتیں مد نظر رکھنی، ان میں سے پہلی بات یہ کہ ہر بچہ اپنے والدین کی نقل کرتا ہے۔ جیسے والدین زندگی گزارتے ہیں، اولاد بھی اپنے والدین کی طرح ہی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے پہلا نمونہ وہ والدین ہیں۔ تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک نمونہ بنے، وہ ان کے لیے اچھا ایک رستہ اور اچھا ایک عملی جو زندگی کو پیش کرنے والا انسان بنے، کہ وہ اپنے والدین کو دیکھ کر وہ بھی اچھائی کی طرف آئے۔ مثلا نماز ہے، اگر ہم صرف اولاد کو کہتے رہیں نماز پڑھا کرو، خود ہم نہیں پڑھتے تو کبھی بھی اولاد نمازی نہیں بنے گا۔ ہم روزانہ بچوں کو کہتے رہیں قرآن پاک کی تلاوت کرو، خود کرتے نہیں تو بچے بھی ہمیں دیکھ کر وہ تلاوت تھوڑی دیر اگر ہمارے ڈانٹنے سے کر بھی لیں گے، لیکن ان کی عادت نہیں بنے گی، روزانہ کا معمول نہیں بنے گا۔ اسی طرح دیگر عبادات کی پابندی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ بنیں، ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ایک عکس نظر آئے کہ بچے خود بخود اپنے باپ کو ماں کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اولاد کے لیے ایک نیک نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں تو آج ہی سے ہم خود پکے نمازی بن جائیں۔ اگر ہم تلاوت میں ناغے کر رہے ہیں، قرآن پاک کو کئی ہفتے کئی مہینے تک پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آج ہی سے روزانہ کا معمول بنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھی صحیح طرح بولنا بھی نہیں سیکھتے، صحیح طرح چلنا بھی نہیں سیکھتے، ماں باپ کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی الٹے سیدھے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اولاد کے لیے ایک اچھا نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ
کہ اولاد کے لیے دعا کرنا یہ بڑی ہی اہمیت والی بات ہے، اور خاص طور پر جو اولاد کے لیے نیک بننے کی دعا کرنا ہے یہ تو اور بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان میں سے ان کی مختلف صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ جو نیچے دعا لکھی ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بندے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی ازواج اور گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اور ہماری ازواج یعنی بیویوں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو یہ دعا مانگنا، اسی طرح اور بھی بہت ساری قرآن پاک میں دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، تو ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے دعا کرتے ہیں، ان دعا میں ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے بھی ضرور رکھیں۔ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت میں دعا کو بھی شامل کیجیے۔ تیسری بات یہ کہ بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی اور بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ ضرور دلانی چاہیے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث، کہ اپنی اولاد کی تعدیب کرو، انہیں ادب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، کم از کم بنیادی 3 چیزیں انہیں ضرور سکھاؤ۔ وہ کون سی؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور نبی کی محبت صرف زبان سے نہیں، خود اپنے عمل سے، کہ آپ کے اور ہمارے عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عکس نظر آئے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، کہ جو کام بھی کرے آدمی سنت کے مطابق کرے، یہ محبت کی علامت۔ تو اس لیے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وحب آل بیتہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور آپ کے گھر والوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور اسی طرح وتلاوت القرآن، تیسری بات اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا سکھاؤ، کہ ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے، جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق تلاوتی، ایسی تلاوت کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اسی طرح دیگر نماز کیسے پڑھنی ہے، دیگر جو احکام ہیں ان سب کو سکھایا کرنا، یہ بچوں کے لیے دین کے علم کو سکھانا یہ ان کی تربیت میں بہت اہم ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس اصول کو مد نظر رکھنا کہ بچوں کے ساتھ بجائے سختی کے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ بچے نرمی اور محبت سے جتنا سیکھتے ہیں اتنا وہ سختی سے نہیں سیکھتے۔ انسان ہے، انسان کے دل میں بعض اوقات سختی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یا کچھ جو بات کہی جاتی ہے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اولاد کو ہمیشہ نرمی اور محبت سے سکھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تعالی یحب الرفق، کہ اللہ تعالی نرمی کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اور فی الامر کلہ، ہر کام میں ہی نرمی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے اولاد کے معاملے میں بھی نرمی اور محبت سے کام لیں۔ اسی طرح یہ اصول بھی مد نظر رکھنا کہ اولاد کے درمیان انصاف اور مساوات قائم کرنا، یعنی کسی
اولاد میں سے کسی ایک کو بالکل نظر انداز بھی نہ کیا جائے اور کسی ایک کو بہت زیادہ توجہ بھی نہ دی جائے۔ اس سے اولاد کے آپس میں بعض اوقات حسد پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے اور آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، نفرتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو بڑے انصاف کے ساتھ سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام کرو۔ تو کسی کو اگر آپ نے تحفہ دیا ہے دوسرے کو نہیں دیا تو یہ عدل نہیں، ایک کو زیادہ دیا ہے دوسرے کو کم دیا ہے، یہ عدل نہیں۔ بعض اوقات بیٹوں کو زیادہ دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو تھوڑا دے دیتے ہیں، یا بیٹوں کو ہی دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ نہیں، اولاد میں چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، سب کا برابر کا حق ہے۔ ان کو جب بھی کوئی چیز دیں تو سب کو برابر دیں، اس کے اندر عدل و انصاف سے کام لیں۔ ہاں، ایک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی نیا پھل آتا تھا، یعنی موسم کا نیا پھل جب آتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا، تو آپ سب سے پہلے جو سب سے چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا تھا اس کو پہلے دیتے برابر ہی تھے لیکن اس کو پہلے دیتے، اور ایک مناسبت بیان فرماتے تھے کہ یہ پھل بھی میرے رب کی طرف سے نیا آیا ہے، یعنی اس کے آنے میں ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، اور یہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا آیا ہے، اس کے بھی آنے میں اتنی دیر نہیں ہوئی جتنی کہ بڑی عمر والوں کو۔ تو اس مناسبت سے بچوں کو اگر پہلے دے دیا جائے تو یہ اچھا ہے، اس سے بچوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ ایک انس کا بھی جو ہے وہ عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اتنا تو کریں لیکن عدل و انصاف سے کام لیا۔ اسی طرح اولاد کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کے اخلاق پہ خصوصی طور پر توجہ دینا کہ بچہ آیا سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کی خوب نگرانی کرنا۔ اور اگر ہم خود ہی اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں کہ باہر دستک ہوئی ہے اور دستک دینے والا پوچھتا ہے کہ ابو گھر میں ہیں، تو ابو کہتے ہیں کہ ان کو جا کر کہو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ وہ بچے کو ہم سکھا رہے ہیں کہ اس طرح جھوٹ بولنا، تو ہم خود بھی سچ بولیں تاکہ ہماری اولاد بھی آگے سچ بولے، ان کو اس بات کی تلقین بھی کریں، خود ان کے سامنے سچ بولیں، اور ان کو اگر جھوٹ بولتا ہوا آپ نے پکڑ لیا ہے تو ان کی تربیت کریں کہ بیٹا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اس پر تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں لعنت کا ذکر ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان کے اندر گناہ کی وہ جو شناعت ہے، اس کی برائی ہے، ان کے دل میں بٹھانا، اور ان کے ساتھ سچائی کا خود بھی طریقہ اختیار کرنا اور ان کو سچائی کے اوپر قائم و دائم رہنے کی تلقین کرنا۔ امانت داری، کہ ان کو کچھ دے کر کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کریں، کچھ دیر کے لیے اس کی نگرانی کریں کہ آیا وہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس کی تربیت کی جائے۔ اسی طرح بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں کہ بڑوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح رویہ رکھتے ہیں، یہ ان کو خود سکھانا تاکہ ان کے اخلاق میں اچھائی آئے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں ان کو سکھانا، اور یہ اخلاق بہت بڑی وزنی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، تو اس کی تربیت میں، اولاد کی تربیت میں اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ پھر تربیت میں اعتدال سے کام لینا، کیونکہ اگر بہت زیادہ سختی کریں گے تو اس سے بھی فائدہ بعض اوقات نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا کہ وہ ماں باپ سے اولاد دور بھاگنا شروع ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ان کے غلام ہوں اور ان کے صحابی ہوں، تو اللہ وہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی اور آپ کے دل میں نرمی نہ ہوتی تو لنفضوا من حولک، یہ سارے صحابہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سختی کرتے
تو صحابہ جیسی شخصیات آپ سے دور بھاگ جاتی، تو اولاد ماں باپ سے پھر دور ہو جائے گی اگر ہم ان سے اعتدال سے کام نہیں لیں گے۔ بقدر ضرورت ان کو ڈانٹ بھی لیا کریں، لیکن ان کے ساتھ بالکل قطع تعلقی کر لینا یا ان کو اپنے آپ سے دور کر دینا یا بہت زیادہ سختی کرنا، یہ تربیت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح تربیت کے اندر اچھی صحبت کا اہتمام کرنا، کہ اس پہ نگرانی رکھنا کہ یہ اس کی دوستی کس سے ہے، کیونکہ انسان نے دوستی تو کرنی ہے، کسی نہ کسی سے کے ساتھ زندگی گزارنی، تو اچھے دوستوں کا انتخاب کروانا اور برے دوستوں سے دور رہنے کی تلقین کرنا۔ تو اس بات کا بھی خوب دھیان رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہی چلتا ہے، اس لیے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی کس سے ہے، تو دوستی میں بھی خوب نگرانی کرنا۔ اسی طرح اگر بچوں میں کوئی اچھائی دیکھے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کو یہ نہیں اگنور نہیں کرنا، اور اس کو بلکہ بعض اوقات کو اچھائی دیکھیں اسے انعام دے دیں، چھوٹی سی کوئی بات کہہ دیں۔ اسی طرح یہ ساری تربیت کا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ مقصد ہو کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا یا مجھے میری تعریف کی جائے گی، میرے بچوں کی تعریف کی جائے گی، نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ہر کام میں اللہ کی رضا اگر مقصود ہو تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی یہ تربیت کرنا، یہ پھر ایک انسانی عادت نہیں بلکہ عبادت بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔